بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 168 کا درس ہونے والا ہے، 168۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، غزوہ احد اور جنگ احد جو سیکنڈ اسلام کی مسلمانوں اور دشمنوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس کا ذکر کنٹینیو چل رہا ہے۔ منافقین کے بھی حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ بتایا ہے کہ بظاہر کلمہ پڑھتے زبان سے، لیکن ان کا دل ایمان پر نہیں ہے، اور حقیقت میں دل سے اللہ اس کے رسول کو ماننا ہی ایمان ہے۔ جو لوگ صرف زبان سے دعویٰ ایمان کرتے ہیں اور دل میں اللہ رسول کے حوالے سے نگیٹو ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گونگے بھی اگر ہیں لیکن دل سے اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں تو وہ مومن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تصدیق قلبی اور دل کی سچائی کے ساتھ ایمان پر قائم رکھے، اور زبان سے بھی کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری فرمائے۔ ارشاد فرماتا ہے، الذین قالوا، منافقوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، چونکہ جو لوگ منافق تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کے بھائی بھی تھے، نسبی بھائی۔ تو ان لوگوں نے کہا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کے ساتھ نہیں گئے تھے غزوہ احد میں، کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ بھائی ہماری بات مان لیتے تو مارے نہیں جاتے، یعنی مذاق اڑایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جو شہید ہو گئے تھے صحابہ، ان کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو ہم لوگ زندہ ہیں، تم محمد کا ساتھ دینے کی وجہ سے مارے گئے۔ تو شہداء کی توہین کی اور شہید صحابہ کا مذاق اڑایا۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، قل، حبیب مکرم ان منافقوں سے کہہ دو کہ اگر مرنا یہ ہے کہ وہ تباہ اور ہلاک ہو گئے تو فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ذرا اپنے سے بھی موت کو دور کر کے بتا دینا اگر تم سچے ہو۔ یعنی آج اگر یہ مرے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نہیں مرو گے، تم بھی مرو گے، لیکن تمہاری موت پر تف ہے، لعنت ہے، افسوس ہے۔ اور یہ جو صحابہ شہید ہوئے ہیں یہ بہت ہی قابل رشک موت ہے، اس لیے کسی کے مرنے پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو وہ اب حساب اور کتاب کی دنیا میں ہے، اب اس کے پاس عمل نہیں ہے۔ لیکن ان کا مذاق اڑانے والے اگر صحیح بھی ہے تو مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں مذاق کا عذاب لکھا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، چاہے آپ کتنے بھی اس مرے ہوئے شخص کے حوالے سے آپ کا اور ان کا کیسا بھی غلط سے غلط معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی زبان پر یہی ہو، اب میں کیا کہوں، اب تو وہ مرنے والا مر گیا، اب وہ مرنے والا مر گیا، اب میں کیا کروں، اس کے بارے میں بول کر کے ہی کیا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے، ارے انہوں ایسا کرے تو یہ چھونا تھا نا، وہ چھونا تھا نا، ایسا کرے ویسا۔ خبردار خبردار، انتقال جو کر جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہی کہیں، اگر کچھ بھی ہو
काहे को चिल्ला रहे हैं आप लोग? जोर से बोलो उनको, क्या कर रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मुआशरे में हमारे ये बात आम हो चुकी है और हम देखते हैं कि कोई इंतकाल कर जाता है, हमारे ख़ानदान ही में से होता है या होती है, तो आप अगर फ़र्ज़ करें कि आपके संबंध, आपके ताल्लुकात उनसे सही नहीं हैं, तो आपके मुंह से निकल जाते हैं, अब मरे ना, अब देखो हमारे हवाले से ऐसे थे वैसे थे, ये छूना था वो छूना था। ख़बरदार, खुलासा ये कि मुर्दों को बुरा भला न कहो। अब वो उस दुनिया में गए हैं जहाँ बस हिसाब व किताब होगा। अब मुमकिन हो अगर आप उनके साथ भलाई नहीं कर सकते तो आप बुराई भी उनकी बयान न करें। चुनांचे जब शहीदों की तौहीन हुई, शहीदों का मजाक उड़ाया गया, तो आयत नंबर 169 में अल्लाह पाक ने आयत करीमा नाजिल फरमाकर उन्हें उनकी ज़बान दोज़ी की और शहीदों की आज़मत का ऐलान किया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, ए लोगो सुनो, जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करो। गुमान और ख्याल का ताल्लुक जो है ना, थिंकिंग से है, यही कहना चाह रहा है। रॉन्ग थिंकिंग, गलत सोच भी ना रखना उनके बारे में। ये अल्लाह की राह में मारे गए हैं। मौत तो यकीनी है क्योंकि वो मखलूक है और हर मखलूक को फना है, हर मखलूक को फना है। तो मौत भी एक मखलूक है, उसको फना है, हर चीज मर जाएगी, यहां तक कि मौत को भी मौत आ जाएगी। लेकिन जो मेरे हबीब का साथ दे करके मारे गए हैं, उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, सुनो वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। दुनिया का मामला ये है कि हम कमाते हैं, फिर लाते हैं, फिर पकाते हैं, फिर खाते हैं, समझे आप, मेहनतों के रिस्क खाते हैं। लेकिन जब कोई अल्लाह का नेक बंदा या बंदी मर जाती है, अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता, अपने फजल से रुतबा अता करता है, तो वहां मेहनत नहीं, रब खुद मेहमान नवाजी फरमाता है। बगैर मेहनत के वहां किस्म किस्म के खाने और लज्जतों की चीजें मिलती है। अल्लाह ताला आपको हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ए भिप्तियां कसने वालों, ए शहीदों का मजाक उड़ाने वालों, खबरदार, वो सब जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। शहीदों के हवाले से कहा गया हदीस पाक में कि अल्लाह ताला उन्हें सब्ज परिंदे की शक्ल अता फरमाता है। सब्ज परिंदे, हरे परिंदे की शक्ल दे देता है, सूरत दे देता है। क्यों दे देता है? ताकि वो जन्नत में उड़ते रहें, जन्नत की वो सैर करते रहें। जानते हैं जब कोई शहीद होता है, शहीद का एक कॉन्सेप्ट और बताऊं कि जब किसी को अल्लाह की राह में जख्म लग जाए, जख्म लग जाए और वो उसी जख्म में मर जाए, तो वो भी शहीद है। अल्लाह की राह में कुरान पाक पढ़ रही हो आप, कुछ हो जाए, यहां तक कि बीमार अगर बीमारी के हालत में मर जाए, वो भी शहीद है। शहीद की बहुत सारी किस्में हैं। शहीद का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मर्तबा है। नेक काम करते हुए जो भी मरेगा वो शहीद है। नेक काम करते हुए, कुरान पढ़ते हुए मरे, शहीद है। दरूद पढ़ते हुए मरे, शहीद है। अच्छी सोच रख करके मरे, यानी अल्लाह रसूल के लिए सोच रख कर मरे, शहीद है। ये सारी बहुत सारी किस्में, ये अगरचे वो ये सब शहीद हुक्मी है, और वो शहीद हकीकी जो मैदान जंग में दुश्मनों के मुकाबले में मारे जाते हैं, वो शहीद हकीकी। लेकिन शहीद का रुतबा पाने के लिए बहुत सारा, यहां तक के सुने, अगर वो सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्दा हो चुकी है, यानी ऐसी सुन्नत, देखिए आज मुआशरे में क्या है, मैं कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, मर्दों को देखता हूं फर्ज पढ़ करके भाग जाते हैं। मैंने जुमा में भी कितने मौकों से कहा है कि ज़ुहर की 4 रकात पहले की भी सुन्नत मुअक्कदा है और बाद की भी 2 रकात है, वो भी मुअक्कदा है। ज़ुहर की 4 रकात पहले की जो सुन्नत है वो भी मुअक्कदा है, फिर जो बाद की 2 रकात पढ़ते हैं ज़ुहर की फ़र्ज के बाद, वो भी मुअक्कदा। मुअक्कदा बोले तो उसकी ताकीद की गई है, कंपलसरी का माना। तो ये तो औरतों के लिए मैं ये मसला बता रहा हूँ। लेकिन जुमा में जो है
مردوں کو دیکھتا ہوں، جیسے ہی میں نے سلام پھیرا چپل کی آواز آنے لگی، پٹ 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 پٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ مؤکدہ جو سنت چھوڑ رہے ہیں جمعہ کی 6 رکعت، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کتنی بار میں نے کہا کیوں مطلب غافل ہے لوگ، آپ کے بچے، آپ کے بڑے اس طرح کی ٹائم کی بات کر رہے ہو آپ۔ ارے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں تو نماز پڑھتی تھی تو اللہ تعالیٰ ٹائم روک دیتا تھا ان کے واسطے۔ اب ٹائم کو خیال میں رکھیں گے تو پھر نہیں روکے گا، اور اللہ کو خیال میں رکھیں گے تو ٹائم بھی روک دے گا، برکت دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ فرض پڑھ رہے ہیں آپ، تو پھر جو فرض کے بعد یا پہلے جو سنت کا معاملہ، وہ سنت کس کے واسطے ہے؟ وہ بندوں کے واسطے تو ہے نہیں، اللہ ہی کے واسطے نماز ہے نا۔ کچھ بھی نماز پڑھیں تو اللہ ہی کے واسطے ہے۔ پھر ایسا کیسا آپ ایک دم 4 رکعت پڑھ کے نکل جاتے؟ اور ان سے کبھی پوچھو کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو نہیں، فرض پڑھ لینا بہت ہے۔ تو مطلب آپ اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نماز کا ثواب اللہ کو پہنچا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، بندے نماز پڑھو گے تو ثواب تمہیں کو ملے گا، اللہ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ تو دینے والا ہے، وہ اللہ خوش ہوگا بس۔ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے یعنی ایکسٹرا عمل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں۔ ایکسٹرا عمل سے اللہ اپنا ولی اور محبوب بنا لیتا ہے۔ سوچیں آپ، نفل جو ہے ایکسٹرا، اس سے اوپر کا درجہ ہے سنت مؤکدہ، اگر وہ پڑھیں گے آپ تو کیا بنا دے گا اللہ تعالیٰ؟ سوچیں آپ، نوافل کے ذریعے سے آپ کو اللہ اپنا محبوب بنا لیا، اور جب آپ اللہ کی ہو گئی تو سوچیں ساری خدائی آپ کے پاس، ساری خدائی آپ کے پاس، تقدیر لکھنے کا قلم دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، ایسا عنوان ہے۔ مگر قرب تو حاصل کرو، محبوبیت تو حاصل کرو۔ آپ نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ ہمیں حساب دینا ہے، آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ حساب نہیں دے سکتے، ناخن سے لے کے سر کے بال تک، اپنے سر میں ایک بال اگانے کی طاقت نہیں ہے، وہ رب العالمین آپ کو ہر سیکنڈ سانس دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا، کس کا حساب دیں گے آپ؟ کس کا حساب دو گے آپ؟ نہیں دے سکتے۔ ایک آنکھ پلے پر رکھا جائے گا، پوری عمر کی عبادت ایک پلے پر رکھی جائے گی، وہ آنکھ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ اللہ کے انعام کے مقابلے میں اپنے اعمال پیش کر ہی نہیں سکتے تو آپ بیس آف نجات بھی اعمال کو نہیں اللہ کے کرم کو سمجھیے۔ مگر ڈھونڈیے عبادتوں سے، فرض بھی پڑھیے، سنت مؤکدہ تو پڑھیے ہی پڑھیے، ہرگز نہ چھوڑے آپ۔ نوافل کی کثرت کیجئے، محبوب بنا لے گا۔ سنت پڑھیں تو پتہ نہیں کیا بنائے گا، اور فرض تو سبحان اللہ۔ اس لیے ہرگز ایسا اپنے معمولات میں، بچوں کو بھی گھروں میں اس بات کی تلقین کرو کہ صرف فرض نہیں بیٹا، نماز ہے وہ، اتنا جلدی کیسے پڑھ لیے جی؟ پوچھو کبھی آپ، اور آئینہ شریعت میں پوچھو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب گھر میں رہبری کرتے ہیں نا، میں اپنی ایک دم خالص بات بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی گھر میں رہبری کرتا ہوں تو یہ جملہ بول دیتا ہوں کہ دیکھو، میں ایز اے شوہر نہیں بات کر رہا ہوں، میں ایز اے باپ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مفتی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ سوچ کر آپ سنو گی تب جا کر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ لوگ جب بولتے ہیں نا تو یا تو ابا کہہ کر کے یا پھر شوہر کا سوچ کے تو وہ ارے ہمارے کو سمجھاتی کیا، یہ آ جاتا۔ اس لیے شریعت کا جب بھی کانسیپٹ پیش کریں تو اس کو علم اور نالج اور رسپانسبل آف اسلام کی رسپانسبلٹی میں اس کو آپ بولیں، تب جا کر کے الحمدللہ بات کا اثر ہوگا۔ دیکھیے نا، نبی ہیں، ابو بکر صدیق سسر ہیں، اب حضرت عائشہ ان کے نکاح میں ہے جو ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی کچھ بولتے تو چہرہ نیچے کیے رہتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ میرا داماد بول رہا، بلکہ اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ بول رہا ہے، وہ ایک اسلام کا رسپانسبل بول رہا۔ یہ ہے بات، اس وقت آپ کے اثر کرے گی جب سب سے پہلے بات والے کو ایک رسپانسبلٹی کے آئینے میں دیکھیں۔ کبھی بھی آپ
نماز پڑھنے کے لیے بچے جائیں، دیکھیں 12 رکعت ظہر ہے، 8 رکعت عصر ہے، 7 رکعت مغرب ہے، 17 رکعت عشاء ہے، 4 رکعت فجر میں ہے۔ اب یہ ساری نمازیں پڑھنے کے لیے 12 رکعت پڑھنے کے لیے ایک رکعت میں 1 منٹ بھی لیے تو 12 منٹ ہوتا، پھر دعا 3 منٹ تو کرنا، کم سے کم 15 منٹ کی نماز آپ 3 منٹ میں پڑھ لے رہے ہیں۔ نہ کیجئے ایسا۔ تنہائی میں، خاص طور سے ہماری ماں بہنیں سمجھیں، تنہائی میں نماز پڑھنے والے، یہ تو اور بھی جو لمبے لمبے سورہ آپ کو یاد ہے، یہ بتاؤ، میں نے رمضان میں شاید کہا تھا آپ سے کہ اگر اللہ سے آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے۔ یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں نا تو گویا اللہ سے آپ بات کر رہی ہیں۔ سوچئے جب کسی ایک عام ریسپیکٹڈ سے بات کرنے کا موقع ملے تو پہلے تو ذرا 2 منٹ ملے گا، 5 منٹ ملے گا، ایسا ہی گزارش کرتے آپ۔ عام دنیا میں آپ کو اگر وزیر اعظم، صدر جمہوریہ اور دنیا کے سب سے پہلے اور بڑے آدمی سے ملنا ہے، آپ تو پہلے اچھے سے اچھا موبائل ہے سیلفی لینے کی کوشش کریں گے، مگر خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آؤ، سب سے بڑے خالق احکم الحاکمین سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملے، دنیا میں ملیں گے تو صرف نفس خوش ہوگا، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ ان سے جب بات کریں گے تو وہ بار بار یہی پوچھے گا، بتا کیا تیری خواہش ہے، بتا کیا چاہیے تجھے، بول، یہ پوچھا جائے گا۔ بتائیے، قرآن کی تلاوت خدا سے بات کرنا ہے، ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا۔ سب سے چھوٹا سورہ جو یاد رہتا، الم تر کیف لیلاف قریش، پڑھ لیے، اس کو سلام پھیر لیے، موبائل میں مگن ہو گئے، کاموں میں مگن ہو گئے۔ ہرگز نہ کریں جو سب سے بڑے سورہ آپ کو یاد ہے، والضحیٰ یاد ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ یاد ہے، یہ بڑے بڑے سورہ جو یاد ہیں، پڑھو، آنکھوں سے اشک بار ہو، کیونکہ آپ اللہ سے بات کر رہی ہو۔ آپ کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر پوچھ لے اللہ، کیوں رو رہی ہے بندی؟ تو پھر آپ بس اتنا کہیں، تو نہیں جانتا، تو سب جانتا، تعلم ما فی نفسی، میرے اندر کیا ہے مولا، کیا چل رہا ہے، کیا ہچکولے کھا رہا ہے، تو سب جانتا ہے۔ اس لیے میں زبان سے کیا بولوں، رب تمہاری خواہش کو پوری فرمائے۔ قرآن کی تلاوت خدا سے بات کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ شہداء زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، انہیں جنت کے سبز پرندے، خدا ہم سب کو بھی شہادت نصیب فرمائے، چاہے کیسی بھی ہو، اللہ پاک جب تک زندہ رکھے۔ جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہم جنگوں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی جنگ کس میدان میں ہو، اور وہاں ہم مار دیے جائیں یا شہید کر دیے جائیں، آقا ہم چاہتے یہ ہیں کہ مرے ہم کہیں بھی، شہید کیے جائیں ہم کہیں بھی، لیکن میری لاش، میرا دفن آپ کے شہر میں ہو۔ عربی کے جملے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت تو دینا ہی دینا، لیکن اب میری موت، میرا لاشا اپنے حبیب کے شہر میں بنانا۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی، اور آج دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب مصطفیٰ کے روضے میں ہیں، ابو بکر صدیق کے پہلو میں۔ سبحان اللہ۔ تمنا اس خوبصورتی کی کرو، جسمانی طور پر خدا آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن وہ موت عطا کرے جو قابل رشک ہو، قابل فخر ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا والے لان تان کریں، نہیں، وہ تھی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ تھی بس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے، جب تک زندہ رکھے، اچھا رکھے، اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ رب فرماتا ہے، ایک بڑی اہم بات آ رہی اس آیت میں، آیت نمبر 169 کے بعد 170 میں، کہ جب یہ شہید کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، تو ایک دن شہید جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیے، اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان والوں کو یہ بتا دوں کہ میں جو مرا ہوں نا، تم رو مت، میں بہت خوش ہوں یہاں۔ کمال ہے یہ جو آپ لوگ بولتے ہیں، نہیں مردے آتے کیا، روحاں آتی کیا، ایسا ویسا ہے نہیں،
یہ آپ لوگ ڈر کے بولتے، ڈر کے نہیں بولنا، خوش ہو کر بولنا۔ جب وہ شہید اللہ سے یہ پوچھے، اے اللہ تیرا انعام قابل رشک ہے، قابل شکر ہے، احسان ہے مولا، تو کہا اور کیا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان والوں سے کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ میں خوش ہوں اللہ کے انعام پر، اللہ کے احسان پر، اس لیے ہم پر رو نہیں، خوش رہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں تجھے تو نہیں بھیجوں گا کیونکہ وہ دنیا اب تیری نہیں ہے، میں انہیں خبر دے دیتا ہوں۔ اب میں انہیں خبر دے دیتا ہوں مطلب یہی ہے تمہاری روح کے ذریعے سے، روح امر ربی ہے۔ اب اللہ پاک دیکھیے کیا فرما رہا ہے، آگے سنیں۔ اللہ فرماتا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمایا ان شہیدوں پر، ان انعامات اور فضل پر وہ بہت خوش ہیں۔ فرحین، وہ بہت خوش ہیں، فرحین بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ بشارت دینا چاہتے ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، ان لوگوں کو جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں، یعنی اپنے خاندان والوں کو۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے میرے خاندان والو مت سوچنا کہ مجھ پر خوف ہے، مت سوچنا کہ میں غمزدہ ہوں، مجھے رب نے بہت انعام دیا ہے حبیب پاک کے ساتھ شہادت کا، بہت انعام دیا ہے، شہیدی موت مرنے کا بڑا انعام ملا ہے، اس لیے مجھ پر رونا نہیں، رشک کرو، خوشیاں مناؤ کہ ہماری اصلیں، ہم جو انتقال کیے ہیں، ہمارا انتقال رائے گا اور ضائع نہیں ہوا، ہم خوش ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہم بے خوف ہیں، ہم بے غم ہیں، ہم پر کوئی غم نہیں۔ یہ ہے، آگے دیکھیں، یستبشرون بنعمت من اللہ، تو یہ خاندان والوں کو جب بشارت ملتی ہے تو یہ لوگ بھی اللہ کے انعام اور اللہ کے فضل پر خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا کرم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ سنو، بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، مومنوں کا اجر برباد نہیں کرتا ہے۔ دو بات اس آیت کے تناظر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی کوئی انتقال کر جائے، جب بھی آپ کے خاندان میں کوئی بھی انتقال کرے، مرد ہو یا عورت ہو یا بچے ہو، آپ جانتی ہیں کہ ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اگر بڑے مر جائیں تو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس کے معنی سے پہلے یہ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں 100 لوگ شریک ہو گئے اور وہ سب کے سب یہ دعا پڑھیں گے، یعنی ان کی بخشش کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس جنازے کو بخش دیتا ہے۔ صرف 100 لوگ، 100 لوگ جس کے جنازے میں شریک ہو گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ شرف تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہم سب کے حق میں دعائیں کرے اور اللہ پھر اپنے فضل سے بخش دے۔ ایک بات، وہ جو طاق عدد ہوتی ہیں سب پر، ایک صف ہو، 3 صف ہو، 5 صف ہو، یہ ساری چیزیں آپ ذرا غور کریں۔ دعا کیا کرتی ہیں؟ میں دعا پر جب بھی مطلب یہ کہ توجہ دیتا ہوں تو اتنا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ سنیں، اللہم اغفر لحینا، جب ہم نماز پڑھاتے ہیں نا تو جنازہ سامنے ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے، یعنی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جنازہ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے دعا کرنے چاہیے، اے اللہ اس جنازے کو بخش دے، اس مردے کو بخش دے، یہ جو سامنے ہے اس کو بخش دے۔ لیکن نہیں، دعا کا پہلا لفظ ہوتا ہے اللہم اغفر لحینا، اور حینا کا معنی ہوتا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے۔ پھر ہے آگے ومیتنا، بتائیے سب سے پہلا ہونا چاہیے کہ ہمارے مردے کو بخش دے، لیکن دعا میں کیا ہے؟ زندے کو بخش دے۔ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ، اے زندے، ان کو تو میں نے بخش ہی دیا ہے، تو اپنی بخشش کی سوچ،
ان کے جنازے میں اتنے شریک ہو گئے ہیں مخلصین نیک لوگ کہ یہ سب دعا کر رہے ہیں ان کے حق میں. اب تو اپنی بخشش کی سوچ. اللہم اغفر لحینا کا یہ نقطہ ہے, یہ کانسیپٹ ہے. سوچیں وہ جنازہ گویا خود ہماری بخشش کروا رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کی بخشش کروا رہے ہیں, لیکن وہ جنازہ خود کہہ رہا ہے دیکھ تو سب سے پہلے میرے لیے نہیں دعا کر رہا ہے, خود کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہم اغفر لحینا, پھر ہے ومیتنا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, پھر ہے ہمارے مردے کو بخش دے. پھر اس کے بعد جو حاضر ہیں, جو نہیں حاضر ہیں, جو کبیر ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, ان کو نقطے کو دھیان رکھیں. اسی طرح آپ ذرا بچے جو نابالغ بچے بچیاں کا جو انتقال ہوتا ہے, آپ ان کی دعا سمجھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن. فرطن کا مطلب جانتے ہیں؟ فرط کہتے ہیں اسے جو مطلب یہ کہ اپنے پیچھے اتنے لوگوں جن جن کو چھوڑا ہے ان تمام کے لیے اس کی منزل مقصود تک کے راستے میں جتنے بھی کانٹے ہو وہ سب کانٹا کو دور کر دے, اسے فرط بولتے ہیں. آپ سوچیں جیسے یہاں سے لے کے چار مینار تک آپ کی منزل مقصود ہو, تو آپ کے جانے سے پہلے ایک شخص کہہ کر جاتا ہے رکو, یہ آپ کے جانے کے لیے جو راستے ہیں نا ان تمام راستوں کو پہلے میں دیکھ کر کے جانچ کر کے آتا ہوں, کچھ تکلیف دہ تک چیزیں تو نہیں ہے, کچھ پریشانی تو نہیں, کچھ ٹریفک تو نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری راہوں کو جو کلین کرنے کے لیے جاتا ہے اسے فرق بولتے ہیں. قابل رشک ہو آپ, ہم خاندان سے اگر کوئی چھوٹا یا چھوٹی انتقال کر جاتا ہے تو وہ انتقال کرنے کی وجہ سے غم تو ہمیں ضرور دیتا ہے, لیکن قابل رشک ہے قسم خدا کی کہ وہ ہماری تمام راہوں کو آسان کرتا ہے, منزل مقصود تک کی راہوں کو. میں نے بتایا تھا آپ کو جب میرا پہلا لڑکا انتقال ہوا تھا تو یہ حدیث پاک کی بنیاد پر کتنا کوشش کر رہا تھا کنٹرول کی, لیکن میں کنٹرول کر بھی نہیں پا رہا تھا. لیکن آج بھی مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں گناہ گار تھا ہوں اور شاید رہوں گا. میرا بیٹا میری راہوں کو انشاءاللہ منزل مقصود تک کی راہوں کو آسان کرے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مومن جب بھی انتقال کرے, بچہ ہو یا بڑا ہو, بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو, وہ بڑے قابل رشک ہوتے ہیں. آپ بس ان کے حق میں ایسی دعا کریں کہ وہ دعا آپ کے لیے ہی آپ کو لگ جائے. ایمان کافی ہے, یاد رکھنا قسم خدا کی, اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو کافی ہے بخشش کے لیے. لیکن اے زندہ, تمہاری ایک ایک سانس ابھی باقی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. بڑی بات کا مطلب کیا سوچ رہی, وہ تو ان کی سانس ختم ہو گئی, اب ان کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا, اب ان سے گناہ وغیرہ کی بات ہی نہیں, اب تو ان کے نیکیاں ان کے کام آ رہی. لیکن ہمارا ایک ایک سیکنڈ ابھی حساب و کتاب سے مطلب جڑا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اس موت کے لیے زندہ رہیں جو موت ہماری زندگی کا رشک ہو جائے, قابل رشک ہو جائے. مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے ہی. روز ہم موت کی دعا پڑھ کر کے سوتے ہیں, اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام پر میں مر رہی ہوں اور تیرے نام پر ہی زندہ. اس کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کی نیند سلانے کے بعد زندگی بخشی. گویا نیند بھی ایک موت ہے. ابھی اسی لیے تو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے کپڑے, ہمارے ہاتھ پاؤں کہاں کی چلے جاتے ہیں. موت اسی کا تو نام ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں, کوئی چٹھی کاٹے یا کوئی ادھر کر دے, کوئی ادھر کر دے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پھر زندگی دی. بعد ما اماتنا, بعد اس کے کہ تو نے ہمیں موت دے دی تھی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے. ہر روز ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. تو جو ایمان والے واقعی الحمدللہ نیک عمل کرنے والے وہ تو پڑھتے ہی ہیں. اس لیے لفظ موت یہ ڈر کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ موت رشک کا کانسیپٹ ہے. آپ جانتی ہو جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتی ہو, کیا اس نبی سے آپ ملنا نہیں چاہتی؟ یقیناً آپ کا جانتی ہیں. میں نے ہر موقع سے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب جنگ سے صحابہ مطلب آتے تھے لوٹ کر, تو عورتیں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. تو سب جب بتاتے تھے تیرا شوہر مر گیا, تیرا باپ مر گیا, تیرا بھائی مر گیا, وغیرہ وغیرہ, سب شہید ہو گئے, تو وہ رو تو لیتی تھی, لیکن ایک جملہ سب کی زبان پر آتا تھا, بتا محمد ہیں یا نہیں.
جب آواز آتی کہ ہاں محمد ہیں، کہتے تھے اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ بالکل سب سے بے کسوں کا کس موجود ہے۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مسیحا امت موجود ہے۔ آپ جانتے ہو موت وہ عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے کسی بھی نبی کو یہ شرف نہیں دیا کہ امتی کی قبر میں آئے۔ آپ کے نبی کو یہ شرف عطا فرمایا، میرے حبیب آپ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہو نا، اس لیے آپ کو یہ شرف دے رہا ہوں۔ آپ کو یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی امتی مرد عورت انتقال کرے اور ان کے لیے جب تیسرا سوال ہو تو آپ حاضر ہو جائیں ان کے قبر میں۔ سبحان اللہ، موت نے دیدار مصطفیٰ کرا دیا ہے، اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماں اس طرح سے اپنی زندگی، اس طرح سے اپنے آپ کو سنوارو کہ وہ سنوارنا قابل رشک مصطفیٰ ہو، قابل رشک خدا ہو۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو یہ سوچ، یہ فکر کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، خصوصی گفتگو کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آپ کو، ہم سب کو، سارے گھر بار آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، جب تک زندہ رکھے، اچھا رکھے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔